खुदावंद में आप सबकी सलामती हो। मेरा नाम शहनाज सिसल है और मैं और आप मिलकर जिस किताब का मुताला कर रहे हैं उसका नाम है ऐसा इंतखाब करना कि पछताना ना पड़े। अक्सर हम ये देखते हैं कि बाइबल मुक़द्दस के मुताला के दौरान लोग उकताहट महसूस कर रहे होते हैं, लेकिन ये 40 मिनट बाइबली मुताला कोर्स जो प्रीसेप्ट मिनिस्ट्रीज़ की जानिब से पेश किया जा रहा है, उसका मकसद यही है कि लोगों को मुकम्मल तौर पर कलाम मुक़द्दस की स्टडी के अंदर इंगेज कर दिया जाए और मतन की पढ़ाई और उसके बाद कुलीदी अल्फाज पर निशान लगाना और फिर सवालात के ज़रिए से हम ये चाहते हैं कि लोग ख़ुद अपने लिए सच्चाई को दरियाफ़्त करें और फिर उसको अपनी ज़िंदगी में अप्लाई करें। ये किताब ना सिर्फ आपके लिए बल्कि दूसरों के लिए भी बाइस बरकत बन सकती है अगर आप हमारी वीडियोस को शेयर करें और इसके अलावा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। पिछले हफ्ते हमने यूसिया बादशाह के बारे में सीखा था और हमने देखा कि 9 उम्री ही में उसने अपनी ज़िंदगी के लिए एक ऐसा इंतखाब लिया जो खुदा की नज़र में बिल्कुल दुरुस्त था और उसने खुदा के अहकामात और तालीमात को पूरे दिल से और पूरे एहतियात के साथ उस पर अमल किया। और फिर हम देखते हैं कि ना सिर्फ वो अपने लिए, अपने घराने के लिए, बल्कि वो पूरी कौम के लिए एक अजीम बेदारी लेकर आया और लोगों ने बुतों की पूजा करने के बजाय खुदा की इबादत करना शुरू कर दी। तो आइए अब अपने अगले और 5वें हफ्ते का आगाज़ करते हैं। जब आप पर कोई आजमाइश आए तो आप क्या करते हैं? आप कैसे फ़ैसले करते हैं कि क्या करना है? एक तरीका है जिससे हम दानिशमंदाना इंतखाब सीख सकते हैं और वो ये है कि उन लोगों की मिसालों से सीखें जो हमसे पहले थे। आएँ उस पहले इंतखाब पर गौर करें जो कि इंसान ने आजमाइश के वक्त किया। उसके बाद हम इस बात का मुशाहिदा करेंगे कि खुदावंद यीशु ने आजमाइश का सामना कैसे किया, किस बुनियाद पर उन्होंने आजमाइश का सामना किया और ये आदम और हवा की आजमाइश से किस तरह से मुख्तलिफ था। तो आजमाइश में इंसान के पहले इंतखाब और उसके रवैये को जायज़ा लेने के लिए हम देखेंगे पैदाइश 2 बाब और उसकी 15 से 17 आयात। और जैसा कि आप जानते हैं कि हम मतन पर कुलीदी अल्फाज को मार्क करते हैं, तो आइए देखें कि हम किन कुलीदी अल्फाज को मार्क करेंगे। तो सबसे पहले जहाँ पर लफ्ज़ इंसान आएगा उसके नीचे हम लकीर लगाएंगे और मौत के हर लफ्ज़ के ऊपर हम कब्र का निशान बनाएंगे। और खुदा ने आदम को लेकर बाग़ अदन में रखा कि उसकी बागबानी और निगहबानी करे। और खुदा ने आदम को हुक्म दिया और कहा कि तू बाग के हर दरख्त का फल बेरोक टोक खा सकता है, लेकिन नेकोबद की पहचान के दरख्त का कभी ना खाना, क्योंकि जिस रोज़ तूने उसमें से खाया तू मरा। सवाल जवाब का सिलसिला शुरू करते हैं और गुफ्तगू में हिस्सा लेते हुए पहले सवाल की जानिब बढ़ते हैं कि खुदा जिस शख्स से बात कर रहा था वो आदम था, जिसको खुदा ने मिट्टी से बनाया। आदम पर निशान लगाने से आप क्या सीखते हैं? जब हम 15वीं आयत को देखते हैं तो हमें पता चलता है कि आदम को जब खुदा ने तख्लीक किया तो उसे तख्लीक करने के बाद खुदा ने उसे बाग़ अदन में रखा और उसे ये ज़िम्मेदारी दी कि वो बाग की बागबानी भी करेगा और उसकी निगहबानी भी करेगा। और 16वीं आयत से हमें पता चलता है कि खुदा ने उसे हुक्म दिया कि बाग के हर दरख्त के फल को वो बेरोक टोक खा सकते हैं, लेकिन उसके साथ साथ खुदा ने उन्हें एक हुक्म, एक पाबंदी भी दी और वो ये थी कि उन्हें नेकोबद की पहचान के दरख्त के फल को नहीं खाना था। तो यहाँ हम देखते हैं कि खुदा ने उन्हें बहुत ज़्यादा आज़ादी फराहम की, लेकिन उसके साथ साथ एक हुक्म और एक पाबंदी भी दी जिसे उन्हें मानना था। बाग़ अदन में हम देखते हैं कि इंसान और खुदा मुकम्मल यगानगत में थे। एक चीज़, सिर्फ एक चीज़ से इंसान को मना किया गया था और वो क्या थी? बिल्कुल सही, वो नेकोबद की पहचान के दरख्त का फल था जिसे खुदा ने कहा कि इसे आपने नहीं खाना। क्या इंसान को खुदा के साथ ताल्लुक़ की बिना पर कोई इंतखाब दिया गया था? जी हाँ, हम देखें तो हमें यह एहसास होता है कि खुदा ने उन्हें इंतखाब दिया था। वो चाहते तो खुदा के ये हुक्म मानते और चाहते तो ना मानते। क्या इस इंतखाब के कुछ नताइज भी तय थे और क्या वो वाज़े थे? जब हम 3री आयत को देखते हैं तो हमें पता चलता है कि नताइज
نہ صرف طے تھے بلکہ خدا نے بڑے واضح انداز میں انہیں بتایا تھا کہ اگر وہ اس حکم کی نافرمانی کریں گے تو انہیں موت کا سامنا کرنا پڑے گا۔ یعنی وہاں پر ایک بڑی آزادی تو تھی، لیکن اس آزادی کے ساتھ ساتھ انہیں ایک حکم بھی دیا گیا تھا جس کے نتائج کو بھی واضح طور پر بیان کر دیا گیا تھا۔ ہم دیکھتے ہیں کہ خدا نے آدم اور اس کی بیوی ہوا کو باغ عدن میں رکھا۔ وہ آزادی کے ساتھ رہتے تھے جس میں صرف ایک پابندی تھی، اور یہ بات سادہ تھی۔ کیا ایسا نہیں تھا؟ آئیں دیکھتے ہیں انہوں نے کیا کیا۔ اور میرے ساتھ کھولیے گا پیدائش 3 باب اور اس کی پہلی 6 آیات، اور یہاں پر ہم جن کلیدی الفاظ کو مارک کریں گے وہ ہے عورت، اور اس کے ہر لفظ کے نیچے آپ لکیر لگائیں گے، اور ہر حوالہ جہاں پر سانپ لکھا ہوا ہوگا وہاں پر آپ سہ شاخہ یا ترشول کا نشان بنائیں گے، اور مرنے کے ہر لفظ پر آپ قبر کا نشان بنائیں گے۔ اور سانپ کل دشتی جانوروں سے جن کو خداوند خدا نے بنایا تھا چالاک تھا، اور اس نے عورت سے کہا، کیا واقعی خدا نے کہا ہے کہ باغ کے کسی درخت کا پھل تم نہ کھانا؟ عورت نے سانپ سے کہا کہ باغ کے درختوں کا پھل تو ہم کھاتے ہیں، پر جو درخت باغ کے بیچ میں ہے اس کے پھل کی بابت خدا نے کہا ہے کہ تم نہ تو اسے کھانا اور نہ چھونا ورنہ مر جاؤ گے۔ تب سانپ نے عورت سے کہا کہ تم ہرگز نہ مرو گے، بلکہ خدا جانتا ہے کہ جس دن تم اسے کھاؤ گے تمہاری آنکھیں کھل جائیں گی اور تم خدا کی مانند نیک و بد کے جاننے والے بن جاؤ گے۔ عورت نے جو دیکھا کہ وہ درخت کھانے کے لیے اچھا اور آنکھوں کو خوشنما معلوم ہوتا ہے اور عقل بخشنے کے لیے خوب ہے، تو اس کے پھل میں سے لیا اور کھایا اور اپنے شوہر کو بھی دیا اور اس نے کھایا۔ آئیے گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ آپ نے سانپ پر نشان لگانے سے اس کے بارے میں کیا سیکھا؟ جب ہم پہلی آیت کو دیکھتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ سانپ دراصل ایک ایسا جانور ہے جسے خدا نے خود تخلیق کیا ہے، اور وہ تمام دشتی جانوروں میں سب سے زیادہ چالاک ہے، اور وہ بات کر سکتا ہے۔ اور سب سے اہم بات ہمیں یہاں یہ پتہ چلتی ہے کہ وہ عورت کے ساتھ گفتگو کر رہا ہے، اور وہ خدا کے کلام کے بارے میں جو حکم انہیں دیا گیا ہے اس پر سوال اٹھا رہا ہے اور اس کے دل میں شک پیدا کر رہا ہے۔ یعنی وہ جس حکمت عملی کو وہاں استعمال کر رہا ہے وہ دھوکہ دہی کی حکمت عملی ہے۔ اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ وہ خدا کے کلام کو بڑا تروڑ اور مروڑ کر ان کو بیان کر رہا ہے، اور مکمل طور پر خدا کے کلام کو رد کر رہا ہے، اور انہیں اس بات پر آمادہ کر رہا ہے کہ کیا واقعی خدا کے کلام کو مانا جا سکتا ہے، کیا اس پر ایمان اور یقین رکھا جا سکتا ہے۔ یعنی وہ اس کے دل میں شک کو پیدا کر رہا ہے۔ اب ہم دیکھیں گے کہ عورت پر نشان لگانے سے ہم نے کیا سیکھا۔ جب ہم دوسری آیت کو دیکھتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ عورت نہ صرف سانپ کی بات کو سن رہی ہے بلکہ اس نے اس کے ساتھ بات چیت اور مکالمہ بازی بھی شروع کر دی، اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ وہ خدا کے حکم میں اضافہ کرتی ہے۔ یعنی خدا نے جو حکم انہیں دیا تھا اس کو اسی طرح بیان نہیں کر رہی بلکہ وہ خدا کے حکم میں اضافہ کرتی ہے۔ وہ بہت اچھی طرح سے جانتی ہے کہ خدا نے انہیں کیا حکم دیا ہے، لیکن اس کے باوجود وہ اس کی بات کو سن رہی ہے، اور اس کی بات کو نہ صرف سن رہی ہے بلکہ اس کے بارے میں سوچ بھی رہی ہے۔ وہ یہ بتا رہا ہے کہ خدا تم سے کچھ چھپا رہا ہے، اور یہاں پر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ سننا بہت زیادہ اہمیت رکھتا ہے۔ اگر ہم میڈیکل پوائنٹ آف ویو سے دیکھیں تو ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ سننا ہماری زندگی میں بہت زیادہ اہمیت رکھتا ہے، اور اکثر سننے سے ہی ہماری زندگیوں میں بہت ساری تبدیلیاں واقع ہوتی ہیں۔ اس لیے یہ فیصلہ کرنا ضروری ہے کہ ہم کیا سنیں۔ کیا ہم خدا کے کلام کو سنتے ہیں یا شیطان کی باتوں کو یا اس کے حربوں اور چالوں کو جو وہ ہمارے خلاف کر رہا ہوتا ہے؟ آج ہم جس دور سے گزر رہے ہیں ہمارے پاس بہت وقت ہے اور بہت کچھ دیکھنے اور سننے کا، تو آج آپ دیکھیے اپنی زندگیوں میں کہ آپ کیا سن رہے ہیں، اور وہ سننا آپ کی زندگیوں پر کس طرح سے اثر انداز ہو رہا ہے۔
ان आयात के मुताबिक औरत ने अपने उस इंतखाब पर जो उसने किया उसका किस तरह से सामना किया। इन आयात से हमें ये पता चलता है कि औरत के पास इंतखाब का हक़ मौजूद था। वो चाहती तो वो खुदा के अहकाम की पैरवी करती और शैतान की तमाम बातों को रद्द कर देती। वो ऐसा इंतखाब करती कि उसे पछताना ना पड़ता। लेकिन हमने देखा कि उसने उस झूठ को जो कि उसे सांप की मार्फत मिला था उस पर अमल किया। क्या वो अपने इंतखाब के नताइज से आगाह थी? जी हाँ, हम बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं कि वो अपने इस इंतखाब के नताइज से बहुत अच्छी तरह से आगाह थी और वो जानती थी कि अगर वो खुदा के हुक्म की पैरवी नहीं करेंगे तो वो किस सज़ा के मुस्तहिक होंगे। लेकिन फिर उसने क्या फ़ैसला किया? हम देखते हैं कि उसने शैतान की बात को सुना। उसने देखा कि वो फल देखने में बड़ा खूबसूरत है। उसकी जिस्मानी ख्वाहिश जो देखने के बाद पैदा हुई वो ये थी कि ये फल देखने में खुशनुमा और ख़ूबसूरत है। और सबसे अहम बात कि उसने ये सोचा कि ये फल खाकर वो अक्लमंद बन जाएगी और वो बिल्कुल खुदा की मानद हो जाएंगे। आज भी इंसान की ख्वाहिश है कि वो खुदा की मानद बन जाए और इसीलिए शैतान हमारी जिस्मानी और जज्बाती ख्वाहिशात को इस्तेमाल करता है ताकि हमें आज़मा सके। और इसीलिए उस औरत ने वो फल लिया, उसे खाया और अपने शौहर को भी दिया। अब हम छठी आयत को देखेंगे और यहाँ पर औरत ने जो भी काम किए यानी जो भी फ़ेल अल्फाज हैं उनके गिर्द हम दायरा लगाएंगे और फिर हम देखेंगे कि यहाँ पर हमें गुनाह का क्या तसलसल मिलता है। छठी आयत को देखते हैं। औरत ने जो देखा, इसके गिर्द दायरा बनाएंगे कि वो दरख्त खाने के लिए अच्छा और आँखों को खुशनुमा मालूम होता है और अक्ल बख्शने के लिए खूब है, तो उसके फल में से लिया दायरा और खाया। इसके गिर्द भी हम दायरा बनाएंगे। अब हम देखते हैं कि इन तमाम कामों में क्या मुमासलत है जिन्होंने इसे और दाऊद बादशाह को भी गुनाह की तरफ राग़िब किया। आपको याद है कि पहले हफ्ते में हमने दाऊद बादशाह के गुनाह के बारे में देखा था। तो हम ये देखते हैं कि दोनों ने खुदा के कलाम को रद्द किया। दोनों खुदा के कलाम को जानते थे लेकिन उन्होंने आजमाइश के सामने अपनी गर्दन झुका दी। उन्होंने उसका मुकाबला नहीं किया बल्कि वो नाकाम हो गए। और जो गुनाह का तसलसल हम देखते हैं कि जिस तरह से बादशाह ने बत्सबा को देखा, फिर उसकी ख्वाहिश की और उसको हासिल करके उसने उसके साथ ज़िनाकारी की, इसी तरह से औरत ने भी यही किया। उसने उसको देखा, उसकी ख्वाहिश की, उसे हासिल किया और उसे खा लिया। तो हम यहाँ देखते हैं कि इन दोनों के इंतखाब में एक बात मुश्तरक थी कि दोनों ही ने जब उन पर आजमाइश की घड़ी आई तो दुरुस्त इंतखाब ना कर सके और शैतान ने उनके दिलों को तब्दील कर दिया। और आज भी वो यही कर रहा है। वो हमारे दिलों में शक पैदा करता है। वो खुदा के कलाम को तरोड़ मरोड़ कर हमारे सामने पेश करता है। इसलिए हमें बहुत ज़्यादा होशियार रहने की ज़रूरत है और हमें इस बात की फ़िक्र करनी चाहिए कि हम हमेशा खुदा के कलाम में कायम रहें, उससे लिपटे रहें, ताकि हम जब आजमाइश में पड़ें तो हम आसानी से उसका मुकाबला कर सकें। और आइए अब हम एक और मिसाल के ज़रिए से इसको मज़ीद समझते हैं। और यहाँ पर मेरे साथ खोलिएगा लूका 4 बाब और उसकी पहली 13 आयत। और यहाँ पर हम जिन कुलीदी अल्फाज पर निशान लगाएंगे, पहला लफ्ज़ है खुदावंद यसू और उसके ज़मायर जिस पर हम सलीब का निशान बनाएंगे, और इब्लीस के हर लफ्ज़ पर हम सर शाखा या तरशोल बनाएंगे। और जहाँ ये जुमला लिखा होगा कि लिखा है, उसके गिर्द हम मुस्ततील बनाएंगे। फिर यसू रूल कुदस से भरा हुआ यर्दन से लौटा और 40 दिन तक रूह की हिदायत से बियाबान में फिरता रहा और इब्लीस उसे आजमाता रहा। उन दिनों में उसने कुछ ना खाया और जब वो दिन पूरे हो गए तो उसे भूख लगी। और इब्लीस ने उससे कहा कि अगर तू खुदा का बेटा है तो इस पत्थर से कह के रोटी बन जाए। यसू ने
उसको जवाब दिया, लिखा है कि आदमी सिर्फ रोटी ही से जीता ना रहेगा। और इब्लीस ने उसे ऊंचे पर ले जाकर दुनिया की सब सल्तनतें पल भर में दिखाईं और उससे कहा कि ये सारा इख्तियार और उनकी शान शौकत मैं दे दूंगा, क्योंकि ये मेरे सुपुर्द है और जिसको चाहता हूँ देता हूँ। बस अगर तू मेरे आगे सजदा करे तो ये सब तेरा होगा। यीशु ने जवाब में उससे कहा, लिखा है कि तू खुदावंद अपने खुदा को सजदा कर और सिर्फ उसी की इबादत कर। और वो उसे यरूशलेम में ले गया और हैकल के कुंगरे पर खड़ा करके उससे कहा, अगर तू खुदा का बेटा है तो अपने तई यहाँ से नीचे गिरा दे, क्योंकि लिखा है कि वो तेरी बाबत अपने फरिश्तों को हुक्म देगा कि तेरी हिफाजत करें, और ये भी कि वो तुझे हाथों पर उठा लेंगे, मुबादा तेरे पाँव को पत्थर से ठेस लगे। यीशु ने जवाब में उससे कहा, फरमाया गया है कि तू खुदावंद अपने खुदा की आजमाइश ना कर। जब इब्लीस तमाम आजमाइशें कर चुका तो कुछ अरसा के लिए उससे जुदा हुआ। आइए गुफ्तगू से आगाज़ करते हैं। इन आयात में खुदावंद यीशु पर निशान लगाने से आपने क्या सीखा? हम देखते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह यर्दन से लौटे और वो रूह कुदस से मामूर थे और 40 दिन तक वो रूह की हिदायत से बियाबान में फिरते रहे। हम देखते हैं कि उन्हें भी बिल्कुल उसी तरह से आजमाया गया जिस तरह से कि आदम और हवा को आजमाया गया था, और वो भूख से निढाल थे। यहाँ पर हमें उनकी ह्यूमैनिटी भी नज़र आ रही है, और हम देखते हैं कि शैतान ने उनको आजमाया, और हम ये भी देखते हैं कि उन्होंने कलाम मुक़द्दस के ज़रिए से उसका मुकाबला किया। उन्होंने अब उसके सामने शिकस्त को तस्लीम नहीं किया। जब हम इब्लीस लफ्ज़ पर निशान लगाते हैं तो हम क्या सीखते हैं? हम देखते हैं कि इब्लीस आजमाने वाला है। वो खुदा के कलाम को जानता है, लेकिन उसकी दुरुस्त तस्वीर पेश करने के बजाय वो उसे तरोड़ मरोड़ कर पेश करता है। वो झूठ बोलता है, वो शक पैदा करता है, और वो हमें उस वक्त आजमाता है जब हम अपनी बहुत ही अहम ज़रूरत या अहम ख्वाहिश के तले दबे हुए होते हैं। और तीसरी आयत को जब हम देखते हैं तो वहाँ पहली आजमाइश हमें नज़र आती है, और हम यहाँ देखते हैं कि इब्लीस बातचीत का आगाज़ कर रहा है, और उसका आगाज़ एक लफ्ज़ अगर से शुरू हो रहा है, जिसका मतलब है कि अगर तू खुदा का बेटा है, यानी वो खुदावंद के दिल में शक पैदा कर रहा है, और वो ये चाहता है कि खुदावंद ये साबित करें कि वो वाकई खुदा के बेटे हैं या नहीं। लेकिन हम देखते हैं कि इन सारी बातों के बावजूद खुदावंद बहुत तहम्मुल से और बड़ी जहानत के साथ खुदावंद के कलाम के ज़रिए से उसे जवाब दे रहे हैं। वहाँ पर उन्होंने अपनी अथॉरिटी, अपने इख्तियार को इस्तेमाल नहीं किया, बल्कि उसकी इस बात को खुदा के कलाम से ही रद्द किया। और अब हम दूसरी आजमाइश को देखते हैं, जो कि आयत नंबर 5 से शुरू हो रही है। यानी पहली आजमाइश जो कि जिस्मानी ज़रूरत से मुतालिक थी, यानी भूख। उसके बाद उसने एक और झूठ बोला, और वो झूठ क्या था कि वो इस पूरी दुनिया पर इख्तियार रखता है और ये पूरी दुनिया उसके कंट्रोल में है, और वो इस दुनिया और इस इख्तियार को खुदावंद के हाथ में देना चाहता था कि वो खुदावंद उसे झुक कर सजदा करें। वो यहाँ भी कलाम को दुरुस्त तरीके से पेश नहीं कर रहा। गो आदम और हवा की गलती की वजह से वो ज़मीन इस वक्त उसके इख्तियार में थी, लेकिन कुल इख्तियार खुदावंद का है, और खुदावंद ही हैं जो कि अदालत भी करेंगे और इस दुनिया को उसकी ग़ुलामी से आज़ाद भी कराएंगे। लेकिन हम यहाँ देखते हैं कि खुदावंद उसे कलाम के ज़रिए से ही जवाब देते हैं। अब आइए देखते हैं
کہ تیسری آزمائش میں ابلیس نے اپنی چال کیسے بدلی اور کیوں۔ 9ویں آیت سے ہمیں تیسری آزمائش کا ذکر ملتا ہے اور ہم دیکھتے ہیں کہ وہ خداوند کو ہیکل کے کنگرے پر لے جاتا ہے، یعنی ہمیں یہ نظر آ رہا ہے کہ پہلی 2 آزمائشیں ہیکل سے باہر ہیں اور تیسری آزمائش ہیکل کے اندر ہے، اور یہاں پر وہ یسوع مسیح سے کلام کے ذریعے سے ہی گفتگو کر رہا ہے، لیکن وہ کلام کی درست تصویر کو پیش نہیں کر رہا بلکہ اسے آدھا بیان کر رہا ہے۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ خداوند نے بھی بڑی عقل مندی کے ساتھ اور درست طریقے سے کلام ہی کے ذریعے سے اسے جواب دیا۔ 13ویں آیت کے مطابق کیا ابلیس نے ہار مان کر یسوع کو آزمانا چھوڑ دیا؟ تو ہم دیکھتے ہیں کہ ابھی تو وہ بھاگ گیا، لیکن جب کبھی بھی اس کو موقع ملا اس نے یسوع مسیح کو آزمانے سے گریز نہیں کیا۔ اس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ شیطان موقع کی تلاش میں رہتا ہے، وہ ہماری جسمانی ضروریات، ہماری خواہشات کو دیکھتے ہوئے ہمیں آزماتا ہے۔ اس لیے ہمیں ہر وقت الرٹ رہنے کی ضرورت ہے اور خدا کے کلام کے اندر قائم رہنے کی ضرورت ہے۔ جس طرح ہوا نے آزمائش کا مقابلہ کیا، اس کا موازنہ یسوع کے رویے کے ساتھ کرنے سے آپ کیا سیکھتے ہیں؟ ایک کیوں کامیاب رہا اور ایک کیوں ناکام؟ یہاں یہ بات یاد رکھنے کی ہے کہ کتاب مقدس میں یسوع کو وہ بولا گیا ہے جو ہماری طرح باتوں میں آزمایا گیا۔ یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ ہوا یعنی عورت نے، جو کہ خدا کے کلام کو جانتی تھی، اس پر شک کیا، لیکن خداوند یسوع مسیح نے اس کلام پر شک نہیں کیا اور اس کلام کے اندر قائم رہے، اور اسی وجہ سے وہ اس آزمائش میں پورے اترے۔ آخری 2 پیراگرافوں میں آزمائشوں کا مقابلہ کرنے کے تعلق سے اور انتخاب کے بارے میں آپ نے شخصی طور پر کیا سیکھا، اور اگر واقعی آپ نے ایسا کچھ سیکھا تو کس طرح سے یہ آپ کے مستقبل کی طرف آپ کی رہنمائی کرتا ہے۔ اگر ہم ان دونوں پیراگرافز کو دیکھیں تو ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ ہمیں ایسے کوئی بھی انتخابات نہیں کرنے جو کہ خدا کے کلام کے منافی ہوتے ہیں۔ ہمیں خدا کے کلام پر شک نہیں کرنا، اور اگر ہمارے دل میں شک پیدا ہو تو ہمیں اس وقت انتخاب نہیں کرنا چاہیے، ہمیں اس وقت ایسا کوئی فیصلہ نہیں لینا چاہیے جو کہ ہمارے لیے بعد میں پچھتانے کا سبب بنے۔ ہمیں اپنی تمام جسمانی خواہشات کو اور ضروریات کو خدا کے کلام کے تابع کرنے کی ضرورت ہے۔ ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہم کون ہیں اور ہم کس کی تابعداری کرتے ہیں۔ ہمیں اس بات کا خیال رکھنا ہے کہ ہمیں آزمائش کا مقابلہ کرنا ہے، نہ کہ اس کے آگے گردن جھکا دینا ہے۔ اور اس کلام سے ہم یہ سیکھتے ہیں کہ 2 چیزیں ہیں جو ہماری مدد کرتی ہیں کہ ہم کس طرح سے درست فیصلے کر سکتے ہیں، اور وہ ہے خدا کا روح جو ہماری ہدایت کرتا ہے، اور خدا کا پاک کلام۔ خداوند یسوع مسیح پر جب آزمائش آئی تو وہ روح کی ہدایت سے کام کر رہے تھے، اور وہ خدا کے کلام کو جانتے تھے، اور یہی وہ 2 چیزیں تھیں جنہوں نے ان کو ان تمام آزمائشوں میں اور اگلی آنے والی تمام آزمائشوں میں کامیاب کیا۔ اس لیے آج ہمارے لیے بھی یہ بہت اہم ہے کہ ہم خدا کے کلام کو جانیں، اسے گہرائی سے سیکھیں، اس سے لپٹے رہیں اور روح کی ہدایت سے اپنی زندگی کو گزاریں۔ اور آگے ہم دیکھتے ہیں کہ خداوند نے فیصلہ کرنے کے عمل میں کلام کو ترجیح دی۔ تو آئیے دیکھتے ہیں کہ پولس رسول خدا کے کلام کے بارے میں کیا کہتے ہیں۔ میرے ساتھ دیکھیے گا 2 تیموتھیوس 3 باب اور اس کی 16ویں اور 17ویں آیت۔ اور یہاں پر ہم لفظ خدا پر تکون کا نشان بنائیں گے اور لفظ صحیفہ پر ہم مستطیل بنائیں گے۔ ہر ایک صحیفہ جو خدا کے الہام سے ہے تعلیم اور الزام اور اصلاح اور راست بازی میں تربیت کرنے کے لیے فائدہ مند بھی ہے، تاکہ مرد خدا کامل بنے اور ہر ایک نیک کام کے لیے بالکل تیار ہو جائے۔ تو آئیے گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ صحیفہ کہاں سے آیا اور اس کا مقصد کیا ہے؟ جب ہم 16ویں آیت دیکھتے ہیں تو صحیفہ دراصل خدا کا الہام ہے۔ الہام کے کیا معنی ہیں؟ ہم دیکھتے ہیں کہ الہام کے لفظی مطلب ہیں خدا کا پھونکا ہوا،
یعنی سارا کلام خدا کا پھونکا ہوا ہے اور یہ فائدہ مند ہے، جس کا مطلب ہے کارآمد، فائدہ مند اور ہماری اصلاح کے لیے، اور اس کا مقصد یہ ہے کہ ہم کامل بنیں اور ہر ایک نیک کام کرنے کے لیے ہر وقت تیار رہیں۔ اس حوالے کے مطابق کلام کا کتنا حصہ الہامی ہے؟ 16ویں آیت ہمیں بتاتی ہے کہ ہر ایک صحیفہ، یعنی پہلی کتاب سے لے کر آخری کتاب تک ایک ایک نقطہ، ایک ایک شوشہ، سب کا سب خدا کی طرف سے ہے اور خدا کا پھونکا ہوا کلام ہے۔ اس حوالہ کے مطابق وہ کون سی باتیں ہیں جو کہ ہمارے لیے فائدہ مند ہیں؟ آئیے ان فوائد پر بات کرتے ہیں۔ خدا کا ہر صحیفہ تعلیم اور الزام اور اصلاح اور راست بازی میں تربیت کرنے کے لیے فائدہ مند ہے۔ تعلیم کا مطلب ہے ہدایت دینا، اس میں تعلیم کا عمل اور علم دینا ہے۔ الزام یعنی ملامت کا مطلب ہے مجرم ٹھہرانا، کسی کو بتانا کہ وہ کہاں غلط ہے، اور اصلاح کے معنی ہیں کہ کسی کو درست راستے پر لے آنا۔ دوسرے الفاظ میں صحائف یا کلام ہمیں ہدایت دیتا ہے، ہمیں سچائی سکھاتا ہے اور ہم پر یہ ظاہر کرتا ہے کہ ہم کہاں غلط ہیں۔ لیکن ہمیں صرف یہی نہیں چھوڑ دینا ہے، کلام ہماری راہ کو سیدھی کرتا ہے اور ہمیں مسلسل راست بازی کے لیے تربیت دیتا ہے، جس کا مطلب ہے کہ خدا کا کلام ہمیں اس قابل بناتا ہے کہ کیا درست ہے اور کیا غلط ہے، اور ہمیں یہ راہ بتاتا ہے کہ ہم خدا کو کیسے خوش کریں۔ لہٰذا خدا کا کلام ہمیں درست راستوں اور درست انتخابات کو کرنے کا فضل دیتا ہے۔ اگر آپ خدا کے کلام کو جانتے ہیں تو پھر 17 آیت کے مطابق اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ جب آپ تعلیم اور الزام اور اصلاح اور راست بازی کی زندگی گزارتے ہیں تو پھر اس سے کیا ہوگا؟ 17ویں آیت ہمیں بتاتی ہے کہ ہم کامل بنتے چلے جائیں گے اور ہر لحاظ سے قابل اور ہر نیک کام کرنے کے لیے تیار ہوں گے۔ یعنی خدا کا کلام ہی ہے جو ہمیں اس قابل بناتا ہے کہ ہم ہر لحاظ سے مکمل بنیں، کیونکہ کامل شخص ہی خدا کی پسندیدہ ہستی ہو سکتا ہے۔ لہٰذا ہمیں ہر لحاظ سے اپنے آپ کو ایکوپ کرنا ہے، اس قابل کرنا ہے کہ ہم ہر وہ کام کر سکیں جو خدا کی نظر میں درست ہے، اور صرف خدا کا کلام ہی ہے جو کہ ہمیں ایسا کر سکتا ہے، اور پاک روح کی ہدایت سے ہی ایسا ممکن ہے۔ اس حوالے میں ہم نے دیکھا کہ خدا کا کلام صاف اور واضح الفاظ میں ہماری رہنمائی کرتا ہے کہ ہم کس طرح سے درست انتخاب کریں۔ یہ کلام ہر اس شخص کے لیے خزانہ ہونا چاہیے جو خدا کے پیچھے چلنے کا خواہش مند ہے۔ تاہم ہم میں سے کئی اسے پڑھنے اور اس پر دھیان دینے اور اس کی سچائیوں کو جاننے سے غافل رہ جاتے ہیں۔ آئیے زبور 119 پر نظر ڈالیں اور سیکھیں کہ خدا کے کلام کے بارے میں ہمارا کیا رویہ ہونا چاہیے۔ زبور نویس ہمیں کیا سکھا رہا ہے؟ ہم دیکھیں گے زبور 119 اور اس کی 97 آیت سے لے کر 104 آیات تک، اور پھر ہم یہاں جن الفاظ پر نشان لگائیں گے وہ ہیں میں، مجھے، میرا، جو کہ زبور نویس کی طرف اشارہ کرتا ہے، اور اس کے نیچے ہم لکیر لگائیں گے، اور خدا اور اس کے ضمائر پر ہم تکون کا نشان لگائیں گے۔ میں تیری شریعت سے کیسی محبت رکھتا ہوں، مجھے دن بھر اسی کا دھیان رہتا ہے۔ تیرے فرمان مجھے میرے دشمنوں سے زیادہ دانشمند بناتے ہیں، کیونکہ وہ ہمیشہ میرے ساتھ ہیں۔ میں اپنے سب استادوں سے عقل مند ہوں، کیونکہ تیری شہادتوں پر میرا دھیان رہتا ہے۔ میں عمر رسیدہ لوگوں سے بھی زیادہ سمجھ رکھتا ہوں، کیونکہ میں نے تیرے قوانین کو مانا ہے۔ میں نے ہر بری راہ سے اپنے قدم روک رکھے ہیں تاکہ تیری شریعت پر عمل کروں۔ میں نے تیرے احکام سے کنارہ نہیں کیا، کیونکہ تو نے مجھے تعلیم دی ہے۔ تیری باتیں میرے لیے کیسی شیریں ہیں، وہ میرے منہ کو شہد سے بھی میٹھی معلوم ہوتی ہیں۔ تیرے قوانین سے
مجھے فہم حاصل ہوتا ہے، اس لیے مجھے ہر جھوٹی راہ سے نفرت ہے۔ آیت 97 سے آغاز کرتے ہوئے ہم دیکھتے ہیں کہ زبور نویس پر نشان لگانے سے ہم کیا سیکھتے ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ وہ خدا کے کلام سے بے پناہ محبت کرتا ہے، وہ خدا کے کلام پر دن رات دھیان کرتا ہے، یعنی یہ اس کی ایک ڈیلی روٹین ہے۔ وہ ہر وقت خدا کے خیال میں اور خدا کے کلام میں محو رہتا ہے۔ خدا کا کلام اسے عقل بخشتا ہے، خدا کا کلام اسے سمجھ اور حکمت عطا کرتا ہے، اور ہم دیکھتے ہیں کہ وہ اپنے زمانے کے لوگوں سے، اپنے دشمنوں سے اور اپنے استادوں سے بھی اسی کلام کی وجہ سے عقل مند تصور کیا جاتا ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ وہ شریعت پر عمل کرے، وہ چاہتا ہے کہ وہ خدا کے کلام سے لپٹا رہے۔ اس کے علاوہ ہم دیکھتے ہیں کہ وہ یہ جانتا ہے کہ خدا کا کلام ہی اس کی رہنمائی اور اس کی رہبری کر سکتا ہے اور اس کو ہر اس غلط راستے پر جانے سے روک سکتا ہے جو کہ اسے برائی کی طرف لے جاتا ہے۔ اس کے نزدیک خدا کا کلام شہد سے بھی میٹھا ہے، اور وہ خدا کے کلام کو اپنی زندگی میں حاصل کرنا چاہتا ہے، اور وہ یہ جانتا ہے کہ اسے عقل اور فہم صرف اور صرف خدا ہی سے اور اس کے کلام سے ہی حاصل ہو سکتا ہے، اور اسی کی وجہ سے ہی وہ جھوٹ سے اور جھوٹی راہوں سے اور غلط راستوں سے بچ سکتا ہے۔ جو کچھ ہم نے زبور میں دیکھا، اس کے مطابق خدا کے کلام کو جاننے سے ہمارے انتخابات پر کیا اثر پڑے گا؟ اگر ہم واقعی اس زبور نویس کی باتوں پر غور کریں تو ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ ہمارا انتخاب اگر وہ خدا کے کلام کے مطابق ہے تو وہ ہمیں پاکیزگی، نیکی اور خدا کے راستے پر لے کر جائے گا۔ ہم ہر اس کام کو کرنے کے قابل ہو جائیں گے جو ہمیں خدا کی نزدیکی عطا کرے گا، تاکہ ہم کامل ہو جائیں، کیونکہ کامل لوگ ہی خدا کی بادشاہی کے شریک ہوں گے۔ ہم ہر بری راہ سے بچیں گے، ہم دانش مند کہلائیں گے۔ اکثر ہماری یہ خواہش ہوتی ہے کہ ہم دوسروں کے سامنے عقل مند اور بڑے تصور کیے جائیں۔ خدا کا کلام ہمیں دانش مندی بخشتا ہے، ہمیں دوسروں میں ممتاز کرتا ہے اور ہمیں گناہ سے دور رکھتا ہے، ہمارے پیروں کی، ہماری قدموں کی حفاظت کرتا ہے تاکہ ہم برائی سے دور رہیں۔ کیا یہ ممکن ہے کہ آپ ایسا انتخاب کریں جو آپ کو غلط اور تباہ کن راستے سے بچائے؟ جی ہاں، یہ ممکن ہے، لیکن ضرورت کیا ہے کہ آپ خدا کے کلام سے لپٹے رہیں، آپ اس سے محبت کریں، آپ اس کے ساتھ وقت گزاریں، اس پر گیان و دھیان کریں اور دن بھر اسی کے خیالوں میں اور اسی کلام کے بارے میں سوچتے رہیں، اور وہ کام کریں جو خدا کا روح آپ کو ہدایت دیتا ہے۔ اگر ہم ایسا کرتے ہیں تو ہم یقیناً اپنے انتخابات میں بہت درست ہیں، اور نہ صرف اپنے لیے بلکہ اپنے گھرانے اور اپنی پوری قوم کے لیے ایک درست نشان بن سکتے ہیں۔ تو اس ہفتے ہم نے اس بات کو دیکھا کہ جب ہوا کو سانپ کی طرف سے آزمائش کا سامنا کرنا پڑا تو اس کے انتخاب کی بنیاد اس کے جسم کی خواہش تھی، نہ کہ خدا کا کلام۔ سانپ نے اس کے سامنے سچائی کو جھوٹ کے فریب میں پیش کیا، اور اس نے خدا کے بجائے سانپ کا یقین کر لیا۔ اس کے اس انتخاب کے نتائج کو محسوس کیا جاتا رہے گا جب تک خداوند کی آمد نہ ہو۔ اس کے مد مقابل یسوع نے پاک روح کی رہنمائی میں اور خدا کے کلام کو بنیاد بناتے ہوئے آزمائش کا مقابلہ کیا۔ اس نے اپنی جسمانی اور جذباتی ضروریات کو اپنے فیصلے پر حاوی ہونے نہیں دیا۔ جب آزمائش کا سامنا ہو تو آپ کس پر یقین کریں گے؟ آپ اپنے درست یا غلط ہونے کا فیصلہ کس طرح سے کریں گے؟ آپ کیسے جانیں گے کہ آپ کو کیسے انتخاب کرنے ہیں؟ اس ہفتے ہم نے اپنے فیصلوں میں خدا کے کلام کی اہمیت کو جانا، اور زبور نویس بھی ہمیں یہ بتاتے ہیں کہ صرف خدا کے کلام کو جاننا ہی کافی نہیں ہے، بلکہ فتح حاصل کرنے کے لیے خدا کے کلام پر دھیان و گیان کرنا اور اس سے لپٹے رہنا ضروری ہے۔ جب ہم خدا کے کلام کی سچائی کو جان لیتے ہیں تو ہمیں ایک فیصلہ کرنا ہوگا۔ ہم اسے قبول بھی کر سکتے ہیں اور ہم اسے رد بھی کر سکتے ہیں۔ خدا کے کلام کو سچائی ماننے کا مطلب یہ ہے کہ ہم اپنے خیالات میں، اپنے رویوں میں
اپنے رد عمل اور زندگی گزارنے کے ڈھنگ کو ترتیب میں لائیں، جیسا کہ خدا کا کلام فرماتا ہے۔ اگر ہم خدا کے کلام کو رد کریں گے تو ہمیں اپنی اس نافرمانی کے نتائج کو برداشت کرنا ہوگا۔ شاید آپ یہ سمجھتے ہوں کہ آپ کے یہ نتائج عارضی، معمولی اور بہت ہی غیر اہم ہیں، اور شاید یہ صرف آپ ہی پر اثر انداز ہوں گے، لیکن سچائی یہ ہے کہ ان اثرات میں اتنی طاقت ہے کہ آپ کی زندگی میں، آپ کی خاندانی زندگی اور آپ کے ارد گرد کی دنیا میں تباہی اور بربادی کا سبب بن جاتے ہیں۔ یہ اثرات زندگی بھر بھی رہ سکتے ہیں۔ انتخاب آپ کا ہے کہ آپ کیا کریں گے۔ آزمائش میں آپ کا رخ کس طرف ہوتا ہے؟ جب آپ کے جذبات بے قابو ہو رہے ہوں تو آپ کس طرح کا رد عمل کریں گے؟ اور اس مطالعے میں آپ کا ہونا دراصل درست سمت میں جانے کی طرف ایک قدم ہے۔ اور اس کے ساتھ ہی ہمارے سبق کا اختتام ہوتا ہے۔ اگلے ہفتے ہم دیکھیں گے کہ اگر ہم واقعی حق تعالیٰ کے بچے ہیں تو ہمارے انتخابات میں خدا کی مرضی شامل ہوتی ہے یا نہیں۔ اور اب ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ اس کے ساتھ ہی اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔